اس ایگریمنٹ میں ایک تو عسکری تعلقات ہیں، ساتھ ساتھ معاشی تعاون بھی ہے، اس میں جغرافیائی علاقائی سلامتی کے امور بھی ہیں اور عوامی روابط بھی ہیں. یہ اتنا کمپریہنسو ایگریمنٹ ہے، ان اسپیکٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں نا، یہ اب واضح ہو گیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس وقت اسٹریٹجک جامع تعلقات کے حوالے سے 3 ہمارے ستون ہیں: چائنا، ترکی اور سعودی عربیہ. آپ دیکھیں کہ چائنا اور ترکی سے اسی قسم کے تعلقات ہیں. ایگزیکٹلی. عسکری بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، سفارتی بھی، عوامی بھی ہیں. جی ہاں، پیپل ٹو پیپل جو جی جی جی. سعودی عربیہ سے بھی ایگزیکٹلی وہی کہ وہ لیول ہو گیا ہے کہ اٹ از کمپریہنسو ہول آف سسٹم. یہ نہیں کہ جی وہ صرف اسلحے کا چکر ہے، نو. ویسے بھی اللہ کے فضل سے ہمارے کوئی آلموسٹ 1 ملین پیپل، 8 لاکھ تو لوگ ہیں نا جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں. 2 ملین کے قریب. 2 ملین. جی ہاں، 18 لاکھ سے اوپر ہیں. 18 لاکھ تو 2 ملین لوگ تو بہت ماشاء اللہ. جی ہاں، اور جو ریمیٹنسز آتی ہیں 30-35 ارب ڈالرز آتے ہیں، اس میں سے 80% جو مڈل ایسٹ سے آتا ہے وہ سعودی عربیہ سے. ہمارا ایک وہ رشتہ تو ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ پھر عمرہ وغیرہ، حج اور یہ پیپل ٹو پیپل میڈیا کے حوالے سے اہم آپ نے بات کی. جتنے ہمارے ریلیجس سائٹس ہیں، ہولی پلیسز ہیں، ہماری مقدس مقامات ہیں، ادھر ہیں. ایک پہلو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹاپ ٹو ٹاپ تو ہمارا ریلیشن شپ ہے، لیکن یہ صرف ٹاپ ٹو باٹم نہیں آتا، باٹم ٹو ٹاپ بھی جاتا ہے کہ لوگ ہمارے خواہش رکھتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تعلق اچھا ہو. پاکستان کے اندر کنسنسس ہے. یہ کیسے بلٹ اپ کرتا ہے ہمارے ریلیشن شپ کو؟ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا جو تعلق ہے پاکستان کا، ایک خاص جو تعلق ہے سعودی عربیہ کی ایک روحانی پوزیشن بھی ہے ایز دا گارڈین آف دا ہولی پلیسز، اور یہ تعلق اس حوالے سے بھی جا رہا ہے. اینڈ جو وزٹس ہوتی ہیں، اور اب تو صرف وہ نہیں ہے کہ وہ صرف مذہبی فریضہ انجام کریں. اب سعودی عربیہ از بیکمنگ اے ہب آف ٹریڈ، ٹیکنالوجی اینڈ ٹورزم انڈر MBS محمد بن سلمان جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، بڑے جاندار ہیں، ان کا ماڈرن ویژن ہے. ویژن 2030 میں انہوں نے اتنی چینجز کر دی ہیں. 2030 میں کیا ہو رہا ہے؟ ایکسپو ریاض کا. 2034 میں کیا ہو رہا ہے؟ ورلڈ کپ ہو رہا ہے ساکر کا، فٹ بال کا. اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپس. تو وہ تو سعودی عربیہ تو ایک ہب بن رہا ہے. اور جو نیا شہر بن رہا ہے ان کا نیوم نارتھ میں اس کی سارے جو ہیں ایکسپرٹس IT کے، وہ پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں. پاکستان سے تو نہیں گئے، پاکستانی امریکن، پاکستانی UK والے لوگ، ایکسپیٹریٹ پاکستانی. سو ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے حوالے سے، یہ ہمارے لنکیجز کے حوالے سے. پھر آپ نے کراؤن پرنس ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان صاحب کی بات کی. انہوں نے جب سے پاور میں آئے ہیں تو انہوں نے ریسپانسبلٹی بھی شو کی ہے. ٹرکی کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کیا، ایران کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کیا، قطر کے ساتھ کچھ پرابلم تھی 4-5 سال پہلے، وہ تو ایک ریسپانسبلٹی بھی شو کی ہے انہوں نے. اور سعودی عرب کیپیبل بھی ہے. سملرلی ایز پاکستان کے ایران والے معاملے پہ شاید ایران کے ساتھ کوئی اتنا کھڑا ہو جتنا پاکستان نے ساتھ دیا. ایسے ہی اسرائیل کے خلاف جتنا پاکستان نے سٹینس لیا شاید کسی نے لیا ہو. تو یہ کیپیبلٹی پلس ریسپانسبلٹی فرام سعودی عربیہ، فرام پاکستان، یہ کتنی عالمی امن کے لیے اہم ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں سعودی عربیہ اور پاکستان کا اس وقت کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، نہ نظریاتی ایجنڈا. جیسے اسرائیل کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل، ہندوستان کا ایجنڈا ہے اکھنڈ بھارت. شاید کچھ مسلمان ممالک کا بھی ایجنڈا اپنا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی نظروں میں. ہم واحد ملک ہیں جس کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. اور ہم نے صرف سعودی عربیہ کی مدد نہیں کی، ہر میجر مسلم کنٹری جو مڈل ایسٹ کا ہے اس کی ملٹری ٹریننگ تو پاکستان نے کرائی ہے. ایجپٹ، سیریا، عراق، جارڈن، UAE، بحرین، یہ کویت، قطر، سعودی عربیہ، سارا تو ہمارے لوگ ٹرینڈ ہیں. اور بلکہ کئی سروس چیفز بھی رہے، کئی ان کے اسلحہ بھی دیا، ٹریننگ بھی دی. تو ہمارا تو ایک بڑی لمبی لائن ہے ہماری کنٹریبیوشن کی. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. بالکل. سو یہ اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار اس. اور یہ سعودی عربیہ سے جو ہے اٹس اے کلمنیشن آف دیٹ. کئی دہائیوں کا جو اعتماد ہے، جو ایک رشتہ ہے، ایک قربت ہے. اور نے کہا کہ نہیں یار، اب تو ہمیں کچھ اپنا کام کرنا پڑے گا. اور انہوں نے ایک اور مایوسی بھی ہوئی، دوحہ کی جو کانفرنس ہوئی اس میں مزہ نہیں آیا.
کوئی رزلٹ تو ہوا نہیں اس کا. ایسے ہی گفتن نشستن برخاستن مذمت کر دی. انہوں نے کہا یار یہ تو پھر ہماری دفاع کون کرے گا. امریکہ بھاگ گیا, وہ اسرائیل فرسٹ سعودی پالیسی عرب نے سوچا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کے ذہن میں انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ امریکہ کی تو پالیسی امریکہ فرسٹ نہیں رہی, وہ تو اسرائیل فرسٹ ہے جو ابھی انفارچونیٹلی. اور یہ میرے خیال سب سے بڑی کوتاہی ہے ٹرمپ کی فارن پالیسی میں. دوسرا جو ہے کہ جو اسلامک سمٹ ہوئی, عرب لیگ سمٹ ہوئی, انہوں نے بھی کوئی جاندار موقف نہیں اختیار کیا. پھر کیا کیا جائے, انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ملک ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا, ہمیشہ ساتھ دیا, اور انہوں نے بھی دیا ہے, میں نے بتایا. سو اٹ واز اے کنورجنس آف انٹرسٹ, مشترکہ مفادات, اور دونوں کو سوٹ کرتا ہے, اور یہ علاقے امن کو بھی سوٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں پھر یہ سوال بنتا ہے کہ یہ معاہدہ کیا ایسے دشمنوں کو روکے گا جو بلا اشتعال جارحیت کا سوچتے ہیں, یا جن میں تکبر اور اسٹریٹجک غرور پایا جاتا ہے؟ دیکھیں, جن میں اسٹریٹجک غرور تھا اسرائیل اور ہندوستان, ان کی تو پھوک نکل گئی ہے نا. انڈیا کا مطلب تکبر کی بیسس پر پاکستان پر حملہ کیا نا, کہ وہ جی ہم کیا ہے, ہم بڑا ملک ہے, ہماری آبادی اتنی ہے, ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے, پاکستان تو کمزور ہے, اس کی معیشت خراب ہے. ہم جو جیسے وہ بات کرتا تھا جے شنکر بڑے حکارت کے ساتھ پاکستان کے بارے میں, تو اس کو تو مار, اسی تکبر ہوئے نا, امپیریل ہیوبرس اینڈ ایروگنس. تو اس کا نتیجہ ہوا نا. اسرائیل کا خیال تھا کہ جی ہم اڑا دیں گے ایران کو, تو الٹا ان کے گلے پڑ گیا. تو سو یہ جو تکبر ہے یا اس قسم کی سوچ ہے, غرور ہے, بالادستی کی سوچ ہے, اس کا ریئیکشن ہوا رہا ہے. سعودی عرب کے انڈاؤٹیڈلی اچھے ریلیشن رہے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی, پاکستان کے ساتھ اب یہ اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہو گیا. تو جو انڈین ڈیزائنز ہیں, جیسے پہلگام کے بعد انہوں نے وہی اسٹرائکس کیں, تو کیا سعودی عرب اس خطے میں امن کے لیے, پہلے بھی انہوں نے جنگ ایک بار روکی جب پچھلی بار پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سعودی جو ہمارا ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس کی بلیسنگ سے ساؤتھ ایشیا میں امن کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے. اس سے فرق پڑے گا. اچھا دیکھو نا, 2-3 اثرات ہیں, 3 اثرات دیکھ لینا جو ہندوستان کے اوپر ورک کر رہے ہیں, which are plus for peace. ایک تو امریکہ ان کی پشت پناہی نہیں کر رہا ہندوستان کی, ڈسکارڈ کر دیا. ہاں, جو پہلے کر رہا تھا اوباما کے دور میں, بائیڈن کے دور میں, کہ انڈیا کو پیمپر کرو, انڈیا کو آگے کرو, پروموٹ کرو, وہ نہیں ہو رہا. نمبر 1. نمبر 2, چائنا. اب مودی کو جب انہوں نے ٹھکرایا امریکنوں نے, تو وہ بھاگا گیا چین کے پاس اور خود جا کے ملا SCO کانفرنس میں, اور کہا ہاں, پہلے کہتے تھے جب تک مسئلہ ختم نہیں ہوتا بارڈر کا ہم بات نہیں کریں گے آپ سے. وہ انہوں نے یو ٹرن لیا ایسے. اور پھر چائنا نے بھی جو کام کیا, کیا کیا چائنا نے, 3 کام کیے ہیں. جو ہندوستان کے پاس ٹیریٹری ہے چائنا کی, اروناچل پردیش, انہوں نے کہا اس کا نام ہے زنگنان, اپنے چائنیز نام رکھا. ہاں, 52 ان کے جو سڑکیں ہیں, ان کے پہاڑ ہیں, چائنیز نام رکھے. ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور کہ یہ صوبہ جو ہے یہ چائنیز صوبہ ہے, آپ غاصب ہیں, انلیگل. نمبر 2, انہوں نے کہا, اور میں نے کئی پروگراموں میں بھی کہا تھا اس وقت جب انڈیا نے کہا نا واٹر ٹریٹی ختم کریں گے انڈس واٹرز, تو میں نے کہا ہم لوور رائپیرین ہیں, لیکن انڈیا نہ بھولے کہ دے آر آلسو لوور رائپیرین. برہما پترا دریا اوپر سے آتا ہے. برہما پترا دریا کا اب کیا ہو رہا ہے, ادھر ایک ڈیم بن رہا ہے. جی ہاں, 167 بلین کا, 167 چائنیز بنا رہے ہیں ڈالرز. اب وہ ان کا سود ہو گیا, وہاں سے کنٹرول ہو گیا. اور تیسرا, پچھلے ہفتے اناؤنس کیا چائنا نے ایک بہت بڑا ریلوے پروجیکٹ $55 بلین کا, فرام شنجیانگ ٹو تبت وایا اکسا چین. وہی کشمیر. ہاں, کشمیر, ہمالیہ. تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو وہ اس میں ٹرک موومنٹ بھی ہو سکے گی انشاءاللہ. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ویل کورڈ ہے نا. انڈیا کو انہوں نے ایسے وہ کہتے ہیں گچی ناپ لیتی ہے, وہ صاف کیا ہے. ویسے تو جو گیلوان میں چائنا نے کیا تھا, وہ تو کیا تھا 2020 میں, وہ میرے خیال ہے ان کے لیے وہ تو کلوں سے اور ڈنڈوں سے مارا تھا ان کو. اور اب تیسرا ہوا سعودی عربیہ. انڈیا کا بیشتر تیل کہاں سے آتا ہے, سعودی عربیہ سے. سو چائنا ایک طرف, سعودی عربیہ ایک طرف, امریکہ ایک طرف, اور باقی انڈیا تو ہم نے ڈائریکٹ فار میں ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا تھا. تو سو دا ایکویشن ہیز چینجڈ, دا geopolitical landscape of our region has changed to our benefit and to India's detriment. بہت شکریہ.